اور مفسرین سے منقول ہے، کیونکہ قرآنی الفاظ کے اندر یہ جو ضمیریں ہیں جس کو پروناؤن کہتے ہیں انگلش کے اندر، یہ کدھر جا رہی ہیں، اس سے کیا مراد ہے، اس کے متعین کرنے کی گنجائش ہیں۔ الکلم الطیب بھی ہو سکتا ہے، العمل الصالح۔ تو جو دوسرا ترجمہ ہوگا کہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں کلمہ طیب اور ذکر، اور میں نے کہا کہ وہ کلمہ طیب جو ہے وہ عمل صالح کو اٹھاتا ہے۔ تو کلمہ طیب سے مراد اگر یہاں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اس کے ہم معنی الفاظ کو لیا جائے تو پھر معنی یہ بن جائیں گے کہ عمل صالح بے جان ہیں، وہ چل نہیں سکتے جب تک کہ اس کے لیے بطور روح کے صحیح عقیدہ نہ ہو۔ آپ جانور جو ہیں، ایک بہت بڑا بالکل گائے کے جیسا، بچڑے کے جیسا، آپ مٹی کا نہیں سونے چاندی کا بھی بنا لیں، وہ ایک بچڑا ہے، شکل ہے، اس کی صورت ہے، مگر اس سے وہ فائدہ نہیں۔ عیسائی بھی اچھے ہیں، یہودی بھی اچھے ہیں، بھی دیتا ہوں، اور ڈاکٹر بھی جواب دیتے ہیں تو مولوی صاحب کو پکڑ کے لاؤ کفناؤ، جلدی کہاں لے جا رہے ہیں بھائی اسے دفنانے کو؟ ارے بھائی اس کا وہی تو ہاتھ ہیں، وہی پیر ہیں، وہی آنکھیں ہیں، وہی سر ہے، وہی باڈی ہے جس کی واسطے تم اتنے پریشان ہوتے تھے اور اس کو اپنے سے جدا کرنے کو تیار نہیں تھے، اب کہیں کہ تم اس کو زمین میں دفن کر رہے ہو؟ ہاتھ اور پاؤں تو پوری باڈی تو موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کہا جائے کہ روح نکل چکی جو اصل انسان تھا، روح نکل گئی، اب یہ کسی کام کا نہیں، اب اس کو دفن ہی کرنا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سمجھ لیجئے اعمال کی روح جو ہے وہ ایمان۔ اگر ایمان ہے تو اگر اعمال کے اندر تھوڑی بہت کمی بھی رہ گئی تو یہ اس کے مقابلے میں ہلکا ہے کہ اعمال تو درست مگر روح غائب۔ سمجھ آیا نہیں؟ باڈی بڑی خوبصورت سرخ سفید نظر آ رہی مگر روح نکل چکی، کیا فائدہ اس باڈی کا؟ تو اس واسطے بہترین انسان تو وہ ہے کہ روح بھی موجود ہے اور باڈی بھی تندرست ہے، یہ تو بہترین انسان ہے۔ اس سے کم درجے کی کیا ہے؟ اندر موجود ہے مگر باڈی بڑی کمزور ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، لنجی ہے، سمجھ میں، مگر روح اندر کام کر رہی ہے۔ تیسری صورت کیا ہے؟ روح غائب باڈی موجود۔ ظاہر ہے کہ تیسری وہ صورت ہے کہ اس کو کوئی بھی جو ہے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ٹھیک یہی صورت ہے ان اعمال کی کہ جن کے اندر عقیدہ جو ہے وہ روح کی صورت میں وہ شامل نہیں ہے، کتنے بھی خوبصورت وہ اعمال ہوں، اس کی مقبولیت اللہ کے یہاں نہیں ہو سکتی۔ ہاں مگر اللہ کے یہاں انصاف ہے، محنت کرنے والے کی محنت کو اللہ تعالیٰ رائے گاہ نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو دو طرح کے انسان ہے، ایک مومن اور غیر مومن کافر۔ فرمایا کہ جو کافر عمل کرتا ہے اچھا عمل، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بدلہ دے دیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا کس صورت میں بدلہ دیتے ہیں؟ بھائی اس کو دنیا دے دی، اس واسطے کہ دنیا کے واسطے وہ اچھائیاں کرتا تھا، اللہ میں دنیا ہی اس کو دے دیتے ہیں۔ مومن جو ہے، مومن کو دنیا میں اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں دیتے، اس لیے کہ اس نے نیکی دنیا کے واسطے کی ہی نہیں، اس نے نیکی کی ہے آخرت کے واسطے، آخرت میں اس کو بدلہ ملے گا۔ دنیا میں اگر تھوڑی بہت چیز دے دیں بطور تبرک کے، بطور مہربانی کے، وہ مسئلہ الگ ہے، مگر حقیقتاً بدلہ اس کا جو ہے وہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کا انصاف ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جو نیکی کر رہا ہے، اب مثلا میں تھوڑی دیر کے لیے اور ابھی سمجھا دوں، باہر کچھ لوگ دیکھیں، کچھ لوگوں کو معلوم ہو کہ تفسیر ہو رہی، ان کو اچھا تفسیر ہو رہی، ان میں ایک آدمی تو لپک کر اس لیے آئے گا، ارے تفسیر کہیں کہ قرآن کیا چیز ہے؟ اللہ کا کلام ہے، ارے بھائی میں کوئی اور بات نہیں کروں گا، میں تو تفسیر سنوں گا۔ ایک تو وہ آیا اللہ کی محبت میں، قرآن کی عظمت میں۔ ایک شخص مثلا اس واسطے آیا، چلو کوئی اور کام نہیں، جا کے ویسے بیٹھ جاؤ، سمجھ میں آیا۔ ایک اس واسطے آیا، نہیں جاؤں گا تو لوگ برا سمجھیں گے، چلو ویسے ہی جا کے بیٹھ جاؤ۔ تین قسم کی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ یوں بتائیے کہ آنا تو تینوں کا ہوا، آنا جو ہے ظاہری اعتبار سے وہ تو تینوں کا ہے، مگر سوال یہ کہ اللہ کے یہاں اجر کس پر ملے گا، اللہ کے یہاں مقبول کس کا آنا ہوگا؟ آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے۔ وہ جو اللہ کی محبت میں، قرآن کی عظمت میں آیا، اس کو اجر ملے گا، سمجھا؟ اور بالفرض اگر تھوڑا بہت اجر ملنے والا بھی ہوا تو اس کو مل جائے گا کہ جس نے وہ سوچا بجائے اور کام کرنے کے لاؤ یہی کام کر لوں، سمجھا؟ لیکن جس نے یہ سوچا کہ مجھے لوگ برا کہیں گے اگر نہیں گیا، چلو اس واسطے چلے جاؤ، اس کا کیا اجر؟ اسی واسطے جو لوگ نیکیاں دنیا کے واسطے کرتے ہیں ان کے لیے کوئی اجر اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔
فرمایا کہ بربادی ہو ان نمازیوں کی، اللہ اکبر، نمازیوں کی بربادی، فرمایا کہ بربادی ہو ان نمازیوں کی جو نماز بھی بھول چوک کے ساتھ، اس طرح بھول چوک کے ساتھ پڑھنے کے معنی ہے کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یہ مطلب ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون اور الذین هم یراؤون، جو دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں، لوگ مجھے نمازی سمجھیں اس واسطے نماز پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ نماز ہی نہیں، جب اس سے تو نماز نہ پڑھنے والا بے نمازی ہے، لیکن یہ تو نماز پڑھ بھی نہیں رہا اور پھر شو کر رہا ہے کہ میں نمازی ہوں، تو نماز کو دھوکے کا ذریعہ بنا رہا ہے، ایک اچھی چیز کو غلط طریقے پر استعمال کر رہا ہے، یہ نماز کی توہین ہو رہی ہے، اس واسطے اس کے لیے بربادی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اعمال اگر بے روح ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں، وہ اوپر چڑھنے والے نہیں ہیں، اعمال میں اگر روح ہے ایمان کی وہ اوپر چڑھنے والے ہیں، پھر یہ معنی ہو جائیں گے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور، اور فرمایا کہ جو برائیوں کے لیے بڑی چالیں چلتے ہیں، فرمایا ان کا مکر جو ہے وہ کبھی بھی کارآمد نہیں ہو سکتا، کبھی بھی سکسیس نہیں ہوگا، جیسے وہ جو ندوے دار الندوے کے اندر مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مخالفانہ سازشیں کرنے والے، کیا ہوا ان کا انجام؟ ان کا انجام یہ ہوا کہ میدان بدر کے اندر ذلت کے گڑھے میں پڑے نظر آئے، سمجھ آئے؟ سب کی گردنیں قلم ہو کر کے ان کے جسم ابو جہل وغیرہ کہاں پڑے سڑ رہے تھے؟ میدان بدر کے گڑھے کے اندر۔ وہ دار الندوہ میں جن لوگوں نے مکر کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، ان کا یہ حشر ہوا، فرمایا ومکر اولئک هو یبور، ان کا مکر جو ہے، ان کی چالیں مخالفانہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے تعلق سے یا اللہ اور اللہ کے دین کے تعلق سے یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ 11 اور اس قرآن شریف میں صفحہ ہے 1155۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله
واللہ هو الغنی الحمید ان یشأ یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير صدق الله العظيم. شروع صورت میں توحید کا مضمون تھا. فرشتے جن کو کائنات کا مدبر اور منتظم سمجھ کر ان کو بھی معبود بنایا ہوا تھا، تو اس خیال کی اصلاح کی گئی کہ یہ معبود نہیں بلکہ مأمور ہیں، اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں، جیسا حکم ملتا ہے ویسا کرتے ہیں، ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں. اس کے بعد پھر نصیحت کی گئی تھی کہ یہ شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالتا رہتا ہے، تو اس شیطان کو جو تمہارا دشمن ہے اس کو دشمنی سمجھو اور اس کے بہکاوے میں مت آؤ. اچھائیاں اور برائیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس واسطے اس کے نتائج بھی مختلف ہی ہوں گے. یہ بات گزشتہ آیتوں میں کہی گئی تھی. رہ گئی یہ کہ عزت اور ذلت کا معاملہ، کہ اگر تمہیں اس کی فکر ہے تو عزت کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، عزت بھی اگر چاہیے تو اللہ ہی کی طرف اس کے لیے رجوع کرنا ضروری ہے. یہ گزشتہ آیت میں بتلایا گیا تھا. یہاں سے فرماتے ہیں کہ تم جس عزت کا ڈھونگ رچائے ہوئے ہو دنیا میں، ذرا اس سے پہلے اپنی حقیقت پر تو نظر ڈالنی چاہیے کہ تمہاری حقیقت ہے کیا. واللہ خلقکم من تراب، آپ کی اصلیت ہے ایک مٹی جو جوتوں کے نیچے روندی جاتی ہے. مٹی سے آپ کو پیدا کیا گیا. یہ تو ہے سب سے پہلا مرحلہ کہ جہاں سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جو ابو البشر ہیں، سارے نوع انسانی کے باپ ہیں اور پہلے انسان ہیں، ان کی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالی نے مٹی سے کی. تو ظاہر ہے کہ جو اصل ان کی ہوگی وہ اصل ہم سب کی ہوگی. خلقکم من تراب، اگر اس اصل کے اعتبار سے دیکھتے ہو تو تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم مٹی سے بنے، اور اگر تم اس سے نیچے اتر کر کے انڈیویجولی ہر ایک اپنے اصلیت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کیسے بنے، تو فرمایا کہ ثم من نطفہ، پھر تم ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا ہوئے، نطفہ اسی کو کہتے ہیں. تو یہ ہے تمہاری حقیقت. اب مٹی ہو یا نطفہ ہو، یہ تو ہوئی ہماری اصل، لیکن آگے جو کچھ کارگزاری ہے اس میں تمہارا اپنا کوئی دخل نہیں، یہ ہمارا ہے. ثم جعلکم ازواجا، پھر اللہ تعالی نے اپنے کمال قدرت سے یہ کیا کہ تمہارے جوڑے بنا دیے. دیکھ لیجئے مٹی ایک ہی ہے، اس کے بعد نطفہ بھی ایک ہی ہے، لیکن ایک وقت میں نطفہ گرتا ہے تو مرد پیدا ہوتا ہے اور ایک وقت میں نطفہ گرے تو عورت پیدا ہوتی. یہ فرق کیسے ہوا؟ ظاہر ہے کہ اس میں تمہاری اپنی کسی کوشش کو یا تمہارے اپنے کمال کو یا ہنر کو دخل نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت سے ہے اور اس کے فیصلے سے. ثم جعلکم ازواجا، پھر ہم نے بنا دیے تمہارے جوڑے. تو جس کو یوں کہیے کہ ہماری حقیقت اس طرح سے معلوم ہو گئی، شاید اسی آیت کو سامنے رکھ کر کسی کا قول ہے کہ انسان بھی بڑا عجیب ہے کہ اولہ نطفۃ وآخرہ جیفۃ وما بینہما
نہیں اولہ نطفتن و آخرہ میتتن وما بینہما جیفتن یحملھا فی بطنہ. اس کی ابتدا کی حالت تو یہ ہے کہ وہ نطفہ ہے، گندا قطرہ. انتہا کیا ہے؟ مردار لاش ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک دن رکھیے تو نہیں تو دوسرے دن اس میں کیڑے پڑ جائیں گے، بدبو اٹھ جائے گی. اس کے درمیان کا فاصلہ جو ہے، اس میں ایک گند کی ایک پوٹ ہے جو پیٹا کا پیٹا جو ہے وہ اٹھائے پھرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس عیب کو اس کے چھپایا ہوا ہے. اس پر جو ہے یہ بہت جو ہے اپنی ناک کو بھی اونچا رکھے ہوئے اور گردن کو بھی ٹیڑھا کیے ہوئے ہے اکڑ کی وجہ سے. لیکن زندگی کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ اولہ نطفتن، کہ ابتدا اس کی نطفہ اور انتہا اس کی یہ کہ مردار اور لاش، اور بیچ میں جو ہے یہ اتنا بڑا پوٹ کا پوٹ جو ہے یہ گندگی کا اٹھائے پھر رہا ہے. یہ ہے اس انسان کی حقیقت، اس پر یہ اکڑتا ہے. تو اسی کو یہاں قرآن شریف میں اس جگہ فرمایا کہ واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر بنا دیے تمہارے جوڑے. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. یہاں تو اس کی کمال قدرت اور وسعت قدرت کو بتایا، ساتھ میں وسعت علم بھی. قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے صفات کا بیان آتا ہے، عجیب ترتیب یہ ہے کہ جہاں وسعت قدرت کو بتلاتے ہیں فوراً ہی اس کے بعد وسعت علم کو بھی بتلا دیتے ہیں. جہاں وسعت علم کی بات آتی ہے تو ساتھ میں وسعت قدرت کی بھی. اس واسطے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے معبود ہونے کے اندر خاص طور پر یہ دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں. اللہ وسیع العلم بھی ہے اور اللہ وسیع القدرت بھی ہے. ایک وسیع العلم تو ہے، سب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتے. ایسے کو معبود کہاں سے بنائے؟ یا کر تو سب کچھ سکتا ہے مگر یوں ہی پتہ نہیں کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں، تو کیا کرنا ہے یہی معلوم نہیں. تو علم کی وسعت اور قدرت کی وسعت، یہ دو وہ چیز صفتیں اللہ سبحانہ و تعالی کے اندر کہ جو تقاضا کرتی ہیں اس بات کی کہ اسی کو حاکم مطلق سمجھو، اسی پر بھروسہ کرو ہر حال میں، اور اسی کو معبود حقیقی جانو. ان دو صفتوں کا یہ اثر ہے. اس لیے قرآن پاک میں جہاں وسعت علم کو بتلایا جاتا ہے، ساتھ میں اللہ کی قدرت کی وسعتوں کو بھی ساتھ میں بتلاتے ہیں. اور جہاں قدرت کی وسعتوں کا تذکرہ آتا ہے تو علم کی وسعتوں کو بھی. تو ایک ہی آیت کے اندر قدرت کی وسعت بھی ہے اور علم کی وسعت بھی ہے اسی کے اندر. آگے فرماتے ہیں کہ وما تحمل من انثى، اور کوئی بھی مادہ، انثى میں مادہ فیمیل، چاہے وہ جانور کی ہو یا انسان کی ہو، اور کوئی مادہ نہیں اٹھاتی ہے حمل جو پیٹ کے اندر ہے وہ، ولا تضع، اور نہ اس کو جنتی ہے مگر یہ کہ اس کے علم ہے. تو جو پیٹ کے اندر آ رہا ہے وہ بھی اس کے علم میں، اور کتنے دن رہے گا وہ بھی اس کے علم میں، اور کب جنے گی اور کیا جنے گی وہ بھی اس کے علم میں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نطفہ ٹھہرتا ہے رحم کے اندر، عورت کے رحم میں، تو فرشتہ اسی وقت مقرر ہو جاتا ہے اس کے نگرانی کے لیے. اور ہر مرحلے پر اس جنین کے، جو اس بچے کے جتنے مرحلے ہوتے ہیں، جیسے ہی ایک مرحلہ گزرتا ہے تو فوراً وہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ کیا حکم ہے، اس کو باقی رکھوں یا اس کو ضائع کروں. اگر اللہ کی طرف سے یہ گویا منظور ہے کہ اس کو باقی رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی پرورش ہو. وہ چل رہا ہے، پھر سیکنڈ اسٹیپ آتا ہے، مرحلہ آتا ہے، پھر پوچھتا ہے فرشتہ کیا ہو اس کا، تو اس کو باقی رکھا جاتا ہے. یہاں تک کہ جب اس کی باڈی تیار ہو جاتی ہے پیٹ کے اندر، تو اس وقت روح ڈالنے سے پہلے فرشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھتا ہے 3 سوال. اس کا رزق کتنا ہوگا، عمر کتنی ہوگی، اور بدبخت ہوگا کہ خوش نصیب ہوگا. 3 سوال یہ اللہ سے کرتا ہے، اور تینوں سوالوں کو جو جواب اللہ سے طرف سے ملتا ہے وہ اس کے لیے وہیں لکھ دیتا ہے ماں کی پیٹی پہ کہ دنیا میں آنے سے پہلے اس کا یہ جو ہے زندگی کا یہ ریکارڈ جو ہے یہ بن چکا ہے. اس کی روزی مقرر، اس کی عمر مقرر، اور اس کی خوش نصیبی اور بد نصیبی یہ بھی مقرر. دنیا میں اب کوئی شخص آنے کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ صاحب ہمارا ریکارڈ ہی ابھی تیار نہیں ہوا، کھانا کہاں سے ملے گا. سمجھ میں آیا؟ ابھی تو ریکارڈ تیار ہونے میں دیر لگ رہی ہے. یہ نہیں، پہلے سے سب تیار ہے. اور دنیا سے کوئی شخص جا نہیں سکتا جب تک کہ اپنے اس مقرر اور مقدر گویا جو اس کا نصیب ہے اس کے مطابق اس کو کھانا اور پانی جو ہے وہ ملنا تھا، وہ جب تک مل نہ لے، اس کو کھا نہ لے، جب تک وہ دنیا سے جا نہیں سکتا، کچھ بھی ہو جائے.
تو اس کو یہاں فرمایا کہ وما تحمل من انثى، کوئی بھی مادہ نہیں بوجھ اٹھاتی بچے کا اور نہ اس کو جنتی ہے مگر اس کے علم کے ساتھ. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، اور نہ کسی عمر والے کی عمر بڑھتی ہے اور نہ اس کی عمر میں کچھ کمی آتی ہے مگر یہ کہ یہ اللہ کی ایک کھلی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. کھلی کتاب سے مراد لوح محفوظ. لوح محفوظ جو ہے کہ جس میں پورا پلان جو ہے وہ اس کائنات میں رتی رتی برابر بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ دنیا میں وہ یہ نہیں کہ اصولی موٹی موٹی باتیں تو اس میں لکھ لی گئیں اور بقیہ جو ہے وہ چھوڑ دیا کہ خود ہوتا رہے گا. نہیں، وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو، اس کے پاس ہی کنجیاں ہیں غیب کی اور اس کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا، وہی جانتا بھی ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں اور تری میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علم اس کو ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی درخت کا پتا گرتا نہیں مگر وہ اس کو جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور گویا اندھیریوں کے اندر کوئی دانہ کیوں نہ چھپا ہوا ہو. اور اسی طرح سے ہر تر اور خشک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یہ ہے وہ کتاب فی کتاب مبین. اسی لوح محفوظ کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کس درخت کا کون سا پتا کس وقت گرنا ہے. سمجھ میں آیا؟ غالباً کہیں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا کس کے زمانے میں ہوا واقعہ کہ یہ سوال تھا کہ بھئی فلانی بات کیسے ہوگی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا کہ اس پتھر کو اوپر مارو. وہ پتھر کو مارا تو ٹکڑا ہوا، اس میں سے ایک اور پتھر نکلا. پھر کہا گیا کہ اس کو بھی مارو، اس کو مارا تو ٹوٹا تو اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا. پھر مارا کہ اس کو بھی مارو، اس کو مارا تو اس کے اندر ایک کیڑا نکلا اور اس کے منہ میں ہرا پتا لگا ہوا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو 3 پتھروں کی اس صندوقچی کے اندر یوں سمجھ لیجیے آپ ایک کیڑا ہے اور صاحب وہ پتا جو اس کے منہ میں ہرا، کہاں سے پتا آیا، کیسے وہ ہرا ہوا. یہی بتلانا تھا کہ اللہ کی قدرتوں کو نہیں سمجھتے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ پتھر کے جگر چاک کر کے. اب آپ دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیوں اس میں تعجب ہے. یہ آخر یہ رات دن جو ہم تماشا دیکھتے ہیں، ایک کسان ایک بیج ڈالتا ہے، اس بیج میں اوپر سے پانی بھی چھوڑ دیتا. سمجھ میں آیا؟ اب پانی میں اور مٹی میں وہ گل کے سڑ کے تیسرے دن یہ حالت ہو جاتی ہے کہ بیج کی حقیقت ہی ختم. اب اگر کوئی جا کر وہاں سے نکالنا میں چاہے تو بیج نہیں ہاتھ آئے گا جو بھی کچھ ہو. اس کے بعد پھر اس میں سے وہ کونپل کتنی نرم و نازک اور وہ زمین جیسی سخت چیز کا سینہ چیر کر کے نکل کر آتی ہے. یہ ہم تو رات دن تماشا دیکھتے ہیں. تو اگر یہ ہو سکتا ہے کہ زمین کے نیچے سے کوئی چیز آ سکتی ہے تو کیا پتھر کے اندر نہیں جا سکتی؟ اور بھی دیکھ لیجیے آپ کتنی پتھر کی چٹانیں ہیں جو قرآن شریف میں جس کو فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے کہ تمہارے دل پھر سخت ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح سے تم کو ہدایتیں کی گئی اور جس طرح سے تم کو معجزات پیغمبر کا تجربہ کرایا گیا، مشاہدہ کرایا گیا، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. وہ تمہارے دل پتھر کے جیسے ہی اور اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. زیادہ سخت ہونے کو کس طرح بتلایا؟ فرمایا کہ فإن منها لما يتفجر منه الانهار وإن من الحجارة لما يتفجر منه الانهار. کچھ پتھر تو وہ ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، خوب ڈھل ڈھل کر کے پانی چلا جا رہا ہے نہریں بن کر کے. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. کچھ پتھر وہ ہیں کہ ان میں سے اس مقدار کے اندر تو پانی نہیں نکلتا کہ نہریں بن جائیں، لیکن رستا ہے پانی، اس میں سے ٹپ ٹپ رستا ہے پانی. یہ دوسری قسم ہے پتھر کی. تیسری قسم فرمائے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. کچھ پتھر وہ ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے رڑک جاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اتنی نرمی ان کے اندر موجود ہے. تمہارے دل ان سے بھی زیادہ سخت ہوئے کہ دل اللہ کا خوف تمہارے دلوں کے اندر اتنا بھی نہیں کہ جتنا ان پتھروں کے اندر ہو. مفسرین آئے کہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب اللہ کے خوف سے گرتے ہیں. ہم تو رات دن دیکھتے ہیں کسی نے ٹھوکر مار دی تو گر گیا، کسی ہوا کے جھٹکا آیا تو اس کی وجہ سے پتھر رڑک گیا. قرآن شریف میں تو یہ کہا گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسباب مختلف ہوا کرتے ہیں.
قرآن میں ایک سبب بتلایا گیا، یہ نہیں کہا گیا کوئی اور سبب نہیں ہو سکتا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اسباب جو ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ ایک سبب ظاہری ہوتا ہے، ایک سبب باطنی ہوتا ہے۔ ہم رات دن جو ہیں بیمار ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز کھا لی تھی بیمار ہو گئے، فلاں دوا کھائی تھی ٹھیک ہو گئے، اور ساتھ میں یہ بھی یقین ہے کہ اللہ کے کیے سے بیمار ہوئے، اللہ کے کیے سے تندرست ہو گئے، تو وہ سبب باطنی ہے، یہ سبب ظاہری ہے۔ تو اسی طرح سے اسباب ظاہری کسی چیز کے یہ ہو سکتے ہیں، کسی نے ٹھوکر ماری تو گر گیا اور کسی ہوا کے جھٹکے سے گر گیا، مگر سبب باطنی یہ ہے کہ اس کے گرنے میں اللہ کے خوف کو دخل ہے، واللہ اعلم۔ تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ پانی جیسی چیز اگر وہ گویا پتھر کو چیر سکتی ہے اور اس میں ہول کر کے اور پانی اس میں سے نکل کر آ سکتا ہے، تو اس ہرے پتے کے وہاں پہنچنے میں کیوں اشکال ہو سکتا ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ اس طرح سے گویا یوں کہیے کہ مشاہدہ کرا دیتے ہیں خلاف عادت چیزوں کا جو اللہ کی قدرت میں ہیں برابر، تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں۔ فرمایا کہ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، کسی کی عمر بڑھتی نہیں، کسی کی عمر گھٹتی نہیں، مگر وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ میں نے کہا کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ آج کل تو کمپیوٹر نے اس لوح محفوظ کو سمجھنا بڑا آسان کر دیا ہے۔ سمجھ میں آیا صاحب؟ اتنی سی ڈسک لگائیے اور جناب اس میں جو ہے 100,000 ورڈز اور کتنے جو ہے ملین آف ورڈز جو ہے برابر امپرومنٹ ہو ہی چلی جا رہی ہے اس کے اندر۔ سمجھ میں آیا؟ ایک اتنی سی ڈسک اور اس پر ایک ناخن کے برابر جو چپس لگی ہوئی، سمجھ میں آیا کتنا ریکارڈ اس کے اندر موجود ہے؟ کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ابھی ریکارڈ ایسا ہوگا کہ ایک اس پر بٹن پش کیا اور پوری زندگی کا ریکارڈ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ صاحب انہوں نے کیا کہا تھا، کیا کیا تھا، کیا کھایا تھا، سمجھ میں آیا، اور کیا سوچا تھا، یہ بھی آ سکتا ہے، ساری چیزیں آ سکتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وہ اعمال نامہ ایسا ہوگا، اسی کو قرآن شریف میں اس اعمال نامے کے حیرت انگیزی کو کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا ریکارڈ ہے، اس نے نہ کوئی بڑی چیز کو چھوڑا نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی، سب کچھ ہمیں آج نظر آ رہی ہے اس کے اندر ہمارا کیا ہوا، ہم تو بھول گئے تھے اتنے کام کر کے، مگر اس میں موجود ہے۔ تو میں نے کہا کہ واقع، اور یہ سائنس جو ہے یہ بھی حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں یہ ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے، وہیں خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ حجت بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ حجت اس اعتبار سے کہ اس سائنس کی اس ترقی نے ان ساری چیزوں کو سمجھنا آج ہمارے لیے آسان کر دیا جن کا سمجھنا آج سے 14 صدیوں پہلے مشکل تھا، لیکن جو لوگ اس وقت نہ سمجھنے کے باوجود ایمان لائے ہوئے تھے، آج ان چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے۔ اگر ہم پھر بھی ہماری زندگی اسی غفلتوں کے اندر ہے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے حجت ہوگی۔ اگر آج ہمارے اندر فکر آخرت پھر بھی نہیں پیدا ہوتی یہ سب تماشے دیکھنے کے بعد بھی، تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، تو یہ ساری اللہ کی طرف سے حجتیں ہیں۔ پھر کہا جائے گا اب بھی نہیں سمجھے تھے تم، اب بھی نہیں سمجھے تھے، اتنے تجربات تم کو کرائے گئے پھر بھی تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ ہے پروسیس وہی اللہ کی طرف سے کہ انسان کو چل تو کہاں تک چلے، چل کہاں تک چلتا ہے، گویا پوری کوششیں ہو رہی ہیں کہ سمجھ لے کسی طرح سے، لیکن آخر تک وہاں تک لے جائیں گے کہ جب اب سمجھنے کے لیے جتنے انتظامات ہو سکتے تھے سب کر لیے گئے، مگر یہ نہ سمجھنے والا نہیں سمجھ رہا، اس وقت قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو یہ یوں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ قیامت آنے کے وقت میں وہ بات جو حدیث میں آئی ہے، قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ انسان کی ران جو ہے وہ انسان سے بات نہ کر لے، کس قدر سائنس ترقی کر چکی ہوگی۔ اور فرمایا کہ جب تک کہ اس کے جوتے جو ہیں اس کی عدم موجودگی کی خبریں نہ اس کو دے دے۔ گھر میں جوتے چھوڑ کے گئے، دوسرے جوتے پہن کے چلے گئے، اب گھر میں واپس آئے تو وہ جوتا خود ہی بولا تمہارے پیچھے یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، سمجھ میں آیا؟ ساری خبریں دے رہا ہے وہ جوتا۔ معلوم ہے سائنس جو ہے وہ اتنی ترقی کر جائے گی کہ یہ ساری اب ہم اس کے جو ہے کرشمے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ سائنس اس انتہا کو پہنچے گی کہ بس حد ہوگی وہ، اور پھر جب بھی کفر رہے گا، شرک رہے گا، اور ایمان اور اسلام جو ہے وہ مفقود ہوگا، اس کے باوجود قیامت آ جائے گی۔ تو وہ کتاب مبین کیا چیز ہے؟ وہ لوح محفوظ کو جس کو اللہ ہی سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ عمر کسی کی گھٹتی نہیں، کسی کی بڑھتی نہیں، مگر وہاں لکھی ہوئی ہے۔ گھٹنا بڑھنا کیا ہے؟ کیا جو عمر کسی کو دی جاتی ہے اللہ میں اس میں سے گھٹا دیتے ہیں، یا کسی کو جو عمر مقرر دی جاتی ہے اللہ اس میں بڑھا دیتے ہیں؟ یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ مفسرین میں ایک طبقہ تو وہ ہے شروع سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما
اور وغیرہ. ان کا کہنا یہ ہے کہ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، ہی کی ضمیر جو ہے یہ پروناؤن یہ انسان کی طرف ہے. وہ انسان ایک فرد نہیں، پرٹیکولر ایک پرسن نہیں، بلکہ یہ کہ پوری ایک نوع انسانی، کہ نوع انسانی کے اوور آل پوری انسانیت اور ہیومن بینگ جو ہے اس کے اعتبار سے کسی کی عمر کم ہے تو کسی کی عمر زیادہ ہے کہ نہیں بھائی؟ کوئی 100 سال کی عمر پا رہا ہے تو کوئی 80 سال کی، کوئی 50 سال کی. تو جس کو 100 سال ملی اس کے اعتبار سے جس کو 50 ملی تو کم ہوئی نا عمر، اور جس 50 کی جس کو ملی اس کے اعتبار سے جس کی 100 سال عمر ہے اس کی عمر زیادہ ہوئی. تو پورے نوع انسانی کے اعتبار سے کہا گیا کسی کی عمر کم ہے اور کسی کی زیادہ ہے. یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ الٹ اپ نہیں ہو رہا ہے. ایک معنی تو یہ ہوئے. دوسرے معنی یہ بتلائے گئے ہیں کہ عمر میں اضافے کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد صالح عطا فرماتے ہیں. اولاد صالح جب کسی کو ملتی ہے تو اس کی عمر تو اتنی ہے جتنی مقرر ہے. وہ تو اسی وقت ہو گئی تھی جب دنیا میں آنے سے پہلے، جو میں نے ابھی سنایا تھا کہ فرشتہ جو ہے وہ اسی وقت پوچھتا ہے کتنی عمر ہوگی، تو عمر تو مقرر ہے. لیکن عمر میں اضافے کی صورت کیا ہوئی؟ اولاد صالح اللہ نے دے دی. اب اولاد صالح کا کام کیا ہوا کہ یہ مرنے والا تو مر گیا مگر وہ نیک اولاد جو ہے وہ دعائے خیر کر رہی. سمجھ میں آیا؟ تو جو زندہ رہ کر اپنی عاقبت اور آخرت کو سنوارنے کی جو کوششیں یہ کر سکتا تھا، مر گیا ہے مگر اس کی اولاد جو ہے وہ اس کے واسطے آخرت میں ترقی کے جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہے. سمجھ میں آئے؟ تو یہ اس کی عمر میں اضافے کی ایک صورت یہ مانی جائے گی. آپ ہی دیکھتے ہیں بھائی کہ ماں باپ مر جاتے ہیں لیکن ان کا کام، ان کے جو سلسلے ہیں وہ اگر اولاد لے کے چلتی ہے تو کہا جاتا ہے وہ ابھی زندہ ہے، اگرچہ ہمارے سامنے نہیں لیکن ان کا کام تو باقی ہے. تو اسی طرح سے یہ معنی ہوں گے گویا عمر میں برکت کے، کہ وہ فرد تو موجود نہیں مگر اس کے نام کو لے کر اور اس کے لیے دعائے خیر کرنے والے موجود ہیں. تو اس سے مراد عمر کی برکت ہے. عمر میں سال کا بڑھنا نہیں بلکہ عمر ایسی ہو جانا کہ وہ عمر بیکار نہیں جا رہی، ضائع نہیں جا رہی بلکہ کارآمد بن رہی ہے. یہی عمر میں اضافے کی صورت ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر. اس کے بعد فرمایا یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا جو اوپر سے بیان ہوئی ہیں کہ مٹی سے پیدا کیا جانا، نطفے سے پیدا ہونا، ان کے جوڑے بنانا، یہ اسی طرح سے کسی مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، نر ہے کہ مادہ ہے اس کے تعلق سے، اور اسی طرح سے کسی کو عمر کا گھٹانا اور بڑھانا. فرمایا یہ کچھ معنی مشکل نہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر. اللہ پر یہ بات بہت آسان ہے، آسانی سے کام ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے ایسا کرنا. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه. یہاں اب تک جو بتلایا گیا یوں کہیے کہ آیات قدرت جو ہیں، آیات کا مطلب نشانیاں، قدرت کی نشانیاں جو ہیں وہ کچھ تو خود ہمارے اندر موجود ہیں. تو کبھی تو بتایا جاتا ہے اپنے اندر جھانک کے دیکھو تمہیں اللہ کی قدرتیں اس طرح سے نظر آئیں گی. وفی انفسکم افلا تبصرون. اپنے اندر کیوں نہیں غور کرتے اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے بعد؟ تو اس آیت کے اندر جو ہے وہ اپنے اندر کی ہماری جو اللہ کی قدرتیں ہمارے اندر ہیں، ہماری ذات سے متعلق ہیں، ان کو بتلایا گیا اس آیت میں. ان کو کہا جاتا ہے آیات انفسی، یعنی اپنے نفس سے متعلق جو اللہ کی قدرتیں ہیں ان کو. یہاں سے آگے کی جو آیت آ رہی ان کو کہا جاتا ہے آیات آفاقی، یعنی ہمارے ذات کے ادھر ادھر جو کچھ بکھرا ہوا ہے اس کے اندر ہم تلاش کریں اللہ کی قدرت کو، ان کو اب یہاں بتلا رہے ہیں. وما يستوي البحران. سمندر میں پانی تو ہے لیکن سمندر میں بھی فرق ہے. دو سمندر ایک جیسے نہیں ہے، برابر نہیں ہے. ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج. سمندر میں ایک طرف پانی میٹھا ہے اور دوسری طرف کڑوا پانی ہے. کتنے چشمے سمندر کے اندر میٹھے پانی کے موجود ہیں. جو لوگ سمندروں میں رہتے ہیں اور وہ سفر کرتے ہیں، یہ سفر کرنے کا مطلب ہم جیسے مسافر نہیں بلکہ یہ کہ جن کو سمندروں میں رہنے کا اور جہازوں اور کشتیوں کے چلانے کا جن کو تجربہ اور فن آتا ہے وہ جانتے ہیں کہ سمندروں کے بیچ میں یا کناروں پر مختلف جگہوں پر میٹھے پانی کے چشمے جو ہیں اس میں سے نکلتے ہیں. ارے بھائی اگر آئل نکلتا ہے سمندر سے تو میٹھا کا پانی چشمہ ماننے میں کیا اشکال ہے؟ تو آئل کے چشمے بھی موجود ہیں، کنویں موجود ہیں اندر بنے بنائے، اسی طرح سے میٹھے پانی کے چشمے بھی موجود ہیں سمندروں کے بیچ میں. لیکن عجیب تماشا یہ ہے کہ میٹھا پانی کڑوے پانی سے ملتا نہیں. میٹھا پانی اپنی جگہ پہ موجود ہے، وہ وہیں رہتا ہے.
جن کو پتا ہے وہ وہاں سے میٹھا پانی لے سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں. تو فرمایا کہ ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، سمندر دونوں ہی ہیں مگر دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے کہ یہ اس کا پانی میٹھا اور اس کا پانی جو ہے کڑوا نمکین. ومن کل تأکلون لحما طریا ھذا عذب فرات، یہ میٹھا اور پینا اس کا جو ہے وہ بہت ہی خشکن. سائغن کے مطلب ہے سائغ اس کو کہتے ہیں کہ جو طبیعت کو خوش کر دینے والا ہو، اس کے پینے سے تسلی ہوتی ہے، یوں کہ یہ تسلی بخش ہے اس کا پینا. وَھَذَا مِلْحٌ اُجَاج، اور وہ ہے نمکین کھارا. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، مگر دیکھو یہ بھی عجیب تماشا ہے، پانی میں تو اتنا بڑا فرق کہ ایک میٹھا پینے سے طبیعت خوش ہو جائے، دوسرا ایسا کہ کلی بھی نہ کر سکیں، لیکن دونوں میں مچھلیاں تیر رہی، مچھلیاں دونوں میں ہے. اس مچھلی کو بھی لے کے کھا سکتے ہیں، اس مچھلی کو بھی لے کے کھا سکتے ہیں. تو ایک ہی قسم کے مخلوق اور دونوں طرف وہ پھر رہی ہے. یہ تو یہ کیا بات ہے. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، ہر ایک حصے سے سمندر کے تم کھاتے ہو. مچھلی نہیں کہا، مچھلی کی صفت بتلا دی، فرمایا تر و تازہ گوشت. لحمن طریًّا، تر و تازہ گوشت ہے اس کا، وہ تم کھاتے ہو. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور نکالتے ہو تم موتی کہ جن کو تم پہنتے ہو اسی سمندر سے، چاہے وہ کھارا سمندر ہو یا میٹھا سمندر ہو. قرآن پاک کی اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں سے تم کیا ہے وہ موتی نکالتے. اگرچہ مشہور یہ بات ہے کہ موتی کڑوے سمندر کے اندر ہوتے ہیں، میٹھے پانی کے اندر نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں بہت کم ہو اور وہاں بہت زیادہ ہو، اس بات سے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو. لیکن بہرحال فرمایا کہ اس سے تم موتی بھی نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو. یہاں مفسرین ایک بات اور کہتے ہیں، اور وہ یہ کہ تستخرجون، یہ جو ہے صیغہ، اس کو مذکر کا صیغہ ہے، میل فیمیل نہیں ہے. اس سے مفسرین نے یہ سمجھا ہے کہ موتی کا استعمال جس طرح سے عورت کے واسطے جائز ہے، مرد کے لیے بھی جائز ہے. تو مرد بھی موتی پہن سکتا ہے، اگرچہ یہ بات الگ ہے کہ پسندیدہ نہ ہو، یہ الگ بات ہے، بھائی مرد کو سادہ رہنا چاہیے تاکہ اس کی مردانگی باقی رہے، لیکن جائز ضرور ہے. لیکن جہاں تک اس کا چاندی اور سونے کا تعلق ہے وہ ممنوع ہے. وہ عورت ہی کے لیے اس کی اجازت ہے، مرد کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. مرد نہیں پہن سکتا سوائے ایک استعمال کے کہ چاندی جو ہے اس کو انگوٹھی میں استعمال کر سکتا ہے. فقہاء میں جو محتاط فقہاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انگوٹھی بھی اس صورت میں، جبکہ جو پرانا وہ زمانے کا رواج تھا کہ اس کے اندر نگ لگا ہوا ہوتا تھا پتھر کا، اور جس پر اپنے سگنیچر ہوا کرتے تھے، اور وہ جو اسٹیمپ لگایا کرتے تھے وہ تو اس ضرورت کی وجہ سے، وہ اب آج کے جیسی صورت تو تھی نہیں، اس زمانے میں ہر وقت وہ اسٹیمپ جو ہے وہ اپنی انگوٹھی کے اندر لگا ہوا ہے کہ جہاں بھی ہے اب کوئی لیٹر ہے یہ ہے وہ ہے اس پر اپنا لگا دیا ٹھپا. تو اس کام کے لیے وہ انگوٹھی ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہ تھی، چنانچہ آپ کے پاس پہلے نہیں تھی. لیکن جب بادشاہوں کو خطوط بھیجے جانے لگے اسلام کے دعوت کے تعلق سے، تو حضرات صحابہ نے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خطوط جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوتے جب تک اس پر مہر نہ لگی ہوئی ہو، اس لیے آپ اپنی کوئی مہر بنوا لیں. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیق پتھر کے اوپر اپنا نام کھدوایا تھا، محمد الرسول اللہ یہ لکھا ہوا، اور اس کو ایک چاندی کی انگوٹھی کے اندر اس کو لگوا لیا تھا. وہ انگوٹھی آپ کے پاس تھی. تو فقہاء کہتے ہیں کہ اس سنت سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایسی ضرورت میں چاندی کی انگوٹھی بنانا وہ مرد کے لیے جائز ہے. اور فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے قاضی ہے، جج ہے، یا اور کوئی اس طرح کی پوسٹ کسی کے پاس ہے کہ جہاں اس کو اپنی مہر لگانی پڑتی ہے، اس کے لیے اس کا استعمال جائز ہے. معلوم ہوا کہ ضرورتاً ہے، بے ضرورت اس کی بھی وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے مرد کے واسطے. اور سونے کے استعمال کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں. سونے کے استعمال کی بھی جہاں اگر ضرورت ہے تو وہ بھی ایک بہت مجبوری میں، مثلا دانت. آج مجبوری ختم ہو گئی، آج تو ایسے ایسے مسالے بن چکے ہیں کہ دانت، مصنوعی دانت بنانے کے، کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ چاندی. لیکن جس زمانے میں یہ صورت نہیں تھی، فقہاء نے گفتگو کی ہے اور احادیث کی بنیاد پر کہ سونے کا دانت لگانے کی اجازت ہے. ایک صحابی کی ایک ناک جو ہے وہ زخمی ہو گئی اور کٹ گئی تھی ایک غزوے کے اندر، تو اب انہوں نے چاندی کی ناک لگا لی،
لیکن وہ چاندی کی ناک میں بدبو پیدا ہونے لگی تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو تکلیف دہ ہو گئی. آپ نے فرمایا تم سونے کی ناک لگا سکتے ہو. تو انہوں نے سونے کی ناک لگا لی. تو معلوم ہوا کہ اس طرح کی ضرورتیں اگر ہیں کہ کوئی اس کا الٹرنیٹ نہیں ہے تو مرد کے لیے اس طرح کی ضرورتوں میں سونے کا یا چاندی کا استعمال درست ہے. اور کسی طرح اس کے استعمال کی کہ بطور زیور کے بطور زینت کے ان کا استعمال ہو، اس کی اجازت مرد کے لیے نہیں، عورت کے لیے اس کی اجازت ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور فرمایا کہ تم کشتی کو بھی دیکھتے ہو کہ کیسے اس میں رواں دواں چلتی ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت سے ہے. کیوں؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے کشتی کا سمندر میں چلنا کیوں آسان کر دیا؟ بڑی سبک رفتاری سے چلتی ہے. کیوں؟ تاکہ تم اللہ کی روزی کو تلاش کر لو. فضل یہاں روزی مراد ہے، تم اس کے فضل کو تلاش کرو. اس طرح سے فضل تم کو ملے گا، اللہ کا روزی روزگار اور بزنس بیوپار تمہارا چلے گا. شکر گزار تم ہوں گے اللہ کے کہ اللہ نے اتنی بڑی گویوں کا یہ کائنات کو تمہارے لیے ایک تمہارے خدمت پر اس طرح سے لگا دیا کہ تم سہولت سے جس طرح چاہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو، آتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو. تو ان نعمتوں پر تم اللہ کے شکر گزار ہو. وقت 5 منٹ ہے، میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے، بس یہیں روک دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے شاید فلائر باہر دیکھے ہوں گے کہ یہاں قادیانیت کافی زور اختیار کرتی چلی جا رہی ہے. تقریباً جو ہم کو بتایا گیا 70 یا 75 ایکڑ زمین یہاں یہ لوگ لے چکے ہیں، جس میں ایک بہت بڑا سینٹر بھی بنائیں گے پورا امریکہ کے لیے. تو ہم تو گزشتہ سال ہی سے اس کی فکر کر رہے تھے کہ بھئی اس کا کچھ ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ یہ بات بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جگہ جگہ اسلام کا نام لے لے کر یہ لوگ پہنچتے ہیں اور اپنے طور پر وہ اسلام کو پیش کرتے ہیں، جبکہ تمام عالم اسلام کا متفقہ فیصلہ ان کے تعلق سے یہ ہے کہ بھئی یہ ان کا مذہب اسلام نہیں. اور اس واسطے کہ بھئی اسلام کے عقائد متعین ہیں، جن میں سے ایک بات یہ بھی ایک عقیدے کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. لیکن خاتم النبیین ہونے کے معنی بھی وہ نہیں کہ جو میں اور آپ اس میں ڈال لیں، بلکہ یہ کہ متعین طور پر یہ بات کہ آپ آخری نبی ہیں. آخری نبی اس اعتبار سے بھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اس اعتبار سے بھی آخری، اور اس اعتبار سے بھی آخری کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ ایک عقیدہ ہے. جو اس کو نہ مانے اور جو یوں کہے کہ آپ کے بعد بھی اور نبی آئیں گے، ہزاروں آئیں گے، اس کا مطلب یہ ایک عقیدہ کا فرق ہے. اب اس صورت کے اندر اس کے مذہب کو اسلام یا اس کو مسلمان کہنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو عالم اسلام کا متفق فیصلہ ان کے تعلق سے یہی، مگر ان کو یہی اصرار ہے کہ ہم کو مسلمان بھی کہتے رہو اور ہم اسلام کے لیے کام بھی کرتے رہیں گے، ہمارے مذہب کو اسلام بھی سمجھتے رہو. تو یہ چونکہ دھوکہ ہے اس لیے، ورنہ اگر وہ اپنے کو الگ کر لیں تو کرسچن بھی جیتے ہیں، ہندو بھی جیتے ہیں، یہودی بھی جیتے ہیں، ہم کس سے لڑتے پھرتے ہیں. لیکن چونکہ وہ ایک دھوکہ ہے، اس واسطے ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اس سے آگاہ کریں کہ بھئی تمہیں اختیار ہے، مانو نہ مانو، لیکن یہ سمجھ لو کہ یہ اسلام نہیں. اسلام یہ ہے کہ جو جس کے عقائد یہ ہیں، جس کے نظریات یہ ہیں. تو بہرحال علاوہ اور مستقل اور مؤثر جدوجہد کے اس میں یہ بھی طے کیا گیا کہ بھئی ایک اس تعلق سے ایک کانفرنس ہو تو ذرا ٹاپ کے حضرات آئیں، جب وہ بات کہیں گے تو ہر فرد تک وہ بات پہنچے گی. تو پھر ہر آدمی سوچے گا، دیکھتے ہیں نا بھئی ابھی یہ سلمان رشدی کی بات ہوئی، ہم لوگ کتنے چیختے رہے یہاں، تو لوگوں کو کوئی اس وقت کچھ نہیں تھا، بس زبردستی دستخط لے کر ہم خطوط بھیج رہے تھے. اور جیسے ہی وہاں سے وہاں قتل کر دو اس کو، تو اب سب کے سب یہاں میں رات گیا مختلف جگہ، تو ہر ایک جگہ بیٹھے مسلمان یہی گفتگو کر رہے ہیں. اب ان کو خیال آیا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب کچھ زبانوں سے کوئی بات چل پڑتی ہے تو پھر ہر ایک جو ہے اس میں انٹرسٹ لینے لگتا ہے. تو اس لیے محسوس ہوا کہ بھئی اس طرح کے کوئی ہونا چاہیے یہاں کہ ایک کانفرنس ہو جائے. اور اسی کے ساتھ ایک اور بھی فتنہ ہے، اور وہ ہے فتنہ انکار حدیث کا، کہ جو حدیث کے تعلق سے جو ہمارا یہ ایک نظریہ ہے متفقہ طور پر 14 صدیوں سے چلا آتا ہے کہ اسلامک شریعت کی بنیاد جیسے قرآن پاک پر ہے، ٹھیک اسی طرح سے حدیث پر ہے. کوئی یوں کہ یہ 2 سورس ہیں، قرآن پاک اور حدیث. اگر حدیث کو آپ الگ کر لیں گے تو یوں کہیے کہ 3/4 جو ہے حصہ شریعت کا وہ ختم. سمجھ میں آیا؟ تو 1/4 رہ جائے گا. اس بات سے قرآن پاک میں تو عقائد کی باتیں زیادہ ہیں، اعمال کی باتیں کم ہیں، اس لیے کہ اعمال کی باتیں کرنے کے لیے تو نبی کو بھیجا گیا.
لیکن اگر اس نبی کی ان تعلیمات کو کسی بھی بہانے سے آپ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیں اور ناقابل اعتبار قرار دے دیں تو ظاہر ہے کہ یہ شریعت کا زبردست نقصان ہو جائے گا اس صورت میں. تو یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. ہم ان دونوں مسئلوں کو، انکار حدیث اور ختم نبوت، ان دونوں مسئلوں کو پر مشتمل یہ کانفرنس انشاءاللہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں 6-7 تاریخ کو شکاگو میں ہوگی، انٹرنیشنل کانفرنس.